بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک آشان بصیرت کا آڈیو بک سیشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے عبرت انگیز واقعات، تالیف آیت اللہ سید محمود حسین تہرانی، جمع آوری سید مہدی شمس الدین، مترجم سجاد حسین کامرانی، تصحیح فیضیاب رضوی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 12 پڑھیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کا کباب شدہ جگر کی خواہش کرنا۔ ایک دن امیر المومنین علیہ السلام نے کباب شدہ یا بھنے ہوئے جگر کی خواہش کی تاکہ اسے نرم روٹی کے ساتھ کھائیں۔ اسی خواہش میں 1 سال گزر گیا، لیکن اس خواہش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد جبکہ امیر المومنین علیہ السلام روزے سے تھے، اس خواہش کو اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کے سامنے ظاہر کیا۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے کباب تیار کی۔ جب افطار کا وقت پہنچا تو امام حسن نے اس کھانے کو اپنے باپ کے سامنے پیش کیا۔ اتنے میں گھر کے دروازے پر سائل نے دستک دی۔ حضرت نے فرمایا، اے میرے نور نظر، اس کھانے کو اٹھا کر سائل کو دے دو تاکہ کل قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں لکھا ہوا نہ دیکھو کہ تم نے اپنے اچھے اعمال پست دنیاوی زندگی میں ہی ضائع کر دیے ہیں۔ سورہ احقاف آیت نمبر 19۔ اور اس پست دنیاوی زندگی میں ان سے فائدہ بھی اٹھایا اور ان سے بہرمند بھی ہوئے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو کہ مسلمانوں کے خلیفہ اور پورے عالم اسلام پر حاکم تھے، انہوں نے بھنے ہوئے جگر کی خواہش کی، لیکن پورے 1 سال تک ہمت نہ ہوئی کہ کسی کے سامنے اس خواہش کو ظاہر کریں۔ اس واقعے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ زمانے خلافت کا ہے، جبکہ آپ مسلمانوں کے امور کی اصلاح کرنے میں مشغول تھے۔ خداوند عالم کی عیادت۔ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب فرمایا، اے موسیٰ، میں مریض ہوں، میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، کیا تو بھی مریض ہو سکتا ہے؟ خطاب ہوا، ہاں، میرا فلاں دوست فلاں مقام پر مریض ہوا ہے، اس کی عیادت کو کیوں نہیں گئے؟ تو گویا میری عیادت نہیں کی۔ برے کام کی اسی دنیا میں سزا۔ ایک سچے بوڑھے مرد نے کہا کہ فوجی انقلاب کے بعد جب کمانڈر محمد ولی خان کے فوجی تہران میں داخل ہوئے تو خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک دن قنات آباد کے نوا میں ان میں سے 2 فوجی گھوڑوں پر سوار ہو کر بندوقیں اٹھائے اور کارتوسوں کی پیٹیاں سینے پر باندھے انتہائی شان و شوکت سے مغربی سمت یعنی امام زادہ حسن کے مزار کی سمت سڑک کے درمیان میں جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ایک بڑا حقہ تھا جسے پینے میں مشغول تھا۔ سڑک کے کنارے ایک درویش فقیر جس نے اپنے سر پر تازہ استورا پھروایا ہوا تھا اپنے زانوؤں پر سر رکھے ہوئے بیٹھا تھا اور اپنے حال میں مشغول تھا۔ جیسے ہی ان دونوں بندوق برداروں کا وہاں سے گزر ہوا، ان کی نگاہیں اس مرد فقیر پر پڑیں۔ وہ فوجی جس کے ہاتھ میں حقہ تھا اس کے نزدیک آیا اور اپنے گھوڑے سے جھک کر اس نے اپنے حقے کی آگ اس کے سر پر ڈال دی اور دونوں وہاں سے چلے گئے۔ اس مرد فقیر نے اپنے سر کو زانو سے اٹھایا اور اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ کون صاحب تھے؟ ابھی وہ فوجی تھوڑی دور ہی نہ چلا تھا اور امام زادہ کے مزار تک نہ پہنچا تھا کہ میں اس جگہ پر پہنچے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اس بندوق بردار کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ گھوڑے نے اس کو زمین پر ڈالا ہوا ہے اور گھوڑے کا ایک پاؤں اس کے سینے پر ہے اور دوسرے پاؤں سے اس کے سر، سینے اور بدن کو کوٹ رہا ہے، یہاں تک کہ اسے ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کر دیا۔ نیکی کی اسی دنیا میں جلدی جزا۔ آیت اللہ حاج شیخ مرتضی حائری جو کہ انتہائی قابل وثوق اور قابل اعتماد اور بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھے، وہ شیخ الفقہ اور مجتہدین جناب شیخ عبد الکریم حائری یزدی کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میرے باپ شیخ عبد الکریم جو کہ اپنے ماں باپ کے اکیلے فرزند تھے اور میرے دادا اور دادی کی ان کے علاوہ کوئی اولاد نہیں تھی۔ توضیح مطلب یہ کہ میرے دادا مرحوم محمد جعفر اہل علم میں سے نہیں تھے
بلکہ ہمارے خاندان میں میرے باپ کے علاوہ کوئی بھی عالم نہیں تھا۔ میرے دادا کو کئی سال شادی کیے ہوئے گزر گئے لیکن ان کے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ میرے دادا نے اولاد کی خاطر مطالعہ کیا کہ شاید کوئی اولاد ہو، لیکن کوئی اولاد مقدر نہ بن سکی۔ مطالعہ کیے ہوئے بھی مدت گزر گئی لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ ایک دن سردیوں کے موسم میں جبکہ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، میرے دادا مطالعہ والی عورت کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ اس عورت نے خیال کیا کہ شاید معاشرے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے اپنی بچی کو، جو کہ پہلے شوہر سے تھی، چاہا کہ اسے کسی بہانے سے گھر سے باہر نکالے۔ کیونکہ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بچی باہر نہیں جانا چاہتی تھی، یہاں تک کہ میرے دادا نے نماز کو مکمل کیا۔ اس عورت پر اس عمل کی وجہ سے انتہائی ناراض اور غصہ ہوا کہ تو اس بچی کو ٹھنڈی ہوا میں باہر کیوں بھیجنا چاہتی ہے۔ اسی وقت مطالعہ کی بقیہ مدت اسے بخش دی اور واپس چلے آئے اور تیہ کر لیے کہ آئندہ مطالعہ نہیں کروں گا۔ اے میرے اللہ، میں نے تیرے علاوہ غیر کی طرف فرزند کی خاطر ہاتھ دراز کیا، جو کہ ٹھنڈی ہوا میں یتیم بچی کی اذیت کا موجب بنا۔ اس واقعے کے بعد خدا بند منان نے اسی دائمی عورت سے، جس کی اولاد نہیں تھی اور اسی محرومیت میں کئی سال گزر گئے تھے، یعنی میری دادی کو ایک لڑکا عطا کیا جس کا نام عبدالکریم رکھا۔ میرے والد مرحوم انتہائی ذہین اور علمی لیاقت رکھتے تھے اور بچپن سے ہی انہیں تعلیم کا شوق تھا، اس لیے میرے دادا نے ان کو تعلیم کے لیے دیہات سے شہر کی طرف بھیجا اور پھر کربلا روانہ ہوئے۔ وہ اس مقدس مقام پر درس لیتے رہے۔ مرحوم فاضل اردکانی، جو حاج مرزا محمد حسن شیرازی کے ہمعصر تھے، بہت سے لوگ ان کو علمی لحاظ سے شیخ انصاری پر مقدم جانتے ہیں۔ جب مرحوم فاضل نے میرے باپ کی استعداد کو دیکھا تو ان کو سامرا بھیجا اور ایک خط بڑے مرزا محمد حسن کی طرف لکھا۔ اس وقت میرے والد مرحوم کی عمر ابھی 20 سال سے زیادہ نہ تھی کہ مرحوم فاضل کے خط کو لے کر مرزا محمد حسن کی خدمت میں پہنچے اور ان کی شاگردی اختیار کی، لیکن ان کے زیادہ دروس مرحوم سید محمد فشار کی اصفہانی کے پاس تھے۔ اس واقعے کو بیان کرنے سے ہمارا مطلب میرے دادا کی خالص اور اچھی نیت کی وجہ سے خدا کی طرف سے ملنے والی جزا اور اجر ہے کہ جب میرے دادا نے صرف خدا سے امید وابستہ کی اور دوسرے تمام وسائل کو پس پشت ڈال دیا اور ایک یتیم بچی پر رحم کیا، جس کے نتیجے میں خدا نے اسی عورت سے، جس سے وہ مایوس ہو چکے تھے، عبدالکریم نامی فرزند عطا فرمایا کہ یہی بچہ کربلا اور سامرا کے دارالعلوم میں علم حاصل کرنے کے بعد ایک بہت بڑی علمی شخصیت بنا۔ خداوند کریم کا عفو درگزر۔ یہ روایت حجر بن زائدہ نے ایک شخص سے اور اس نے حضرت ابی جعفر علیہ السلام سے نقل کی ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا، اے فرزند رسول، میری ایک حاجت ہے۔ امام نے فرمایا، مکے میں میرے پاس آنا۔ پھر میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول، میری حاجت ہے۔ امام نے فرمایا، مینا میں میرے پاس آنا۔ میں نے پھر عرض کیا، اے فرزند رسول، میں ایک حاجت رکھتا ہوں۔ امام نے فرمایا، بتا تیری حاجت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول، میں ایک گناہ کا مرتکب ہوا ہوں کہ میرے اور خدا کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک مدت معین فرمائیں اور میں اس مدت تک صبر کروں اور پھر وہاں آپ کی خدمت میں پہنچوں۔ حضرت نے فرمایا، روز حساب خدا خود بندہ مومن کے گناہوں کا حساب کرے گا اور پھر سب گناہوں کو بخش دے گا۔ اس طرح بندہ مومن کے گناہوں کا حساب کرے گا کہ اس کے گناہوں سے کوئی بھی آگاہ نہ ہوگا، یہاں تک کہ مقرب فرشتے اور پیغمبر مرسل کو بھی علم نہ ہوگا۔ زمین کی مسافت کا طے کرنا۔ جس رات حضرت سلیمان فارسی نے مدائن میں رحلت فرمائی، اسی رات حضرت امیر المومنین علیہ السلام زمین کی مسافت طے کرتے ہوئے مدینے سے مدائن پہنچے اور اسی رات جناب سلیمان کی تجہیز و تدفین کی اور ان کو دفن کیا اور واپس مدینہ آ گئے۔ جب حضرت امام علی بن موسیٰ رضا شہید ہوئے تو امام محمد تقی اپنے باپ کی شہادت کے وقت مدینے سے طوس پہنچے
اور بند دروازے سے گھر میں داخل ہوئے اور اپنے والد بزرگوار کو غسل و کفن دینے اور نماز پڑھ کر دفن کرنے کے بعد واپس مدینے لوٹ گئے۔ اسی طرح حضرت امام سجاد زین العابدین علیہ السلام اپنے باپ سید الشہداء اور دوسرے شہداء کو دفن کرنے کے لیے کوفے سے کربلا پہنچے اور اپنے باپ کے پیکر اقدس پر نماز جنازہ ادا کی اور تدفین کیا اور باقی شہداء کی قبروں کے مقامات کو معین کیا۔ زمانے کا طے کرنا۔ نجف اشرف میں ایک عربی شخص رہتا تھا جو کہ انتہائی سچا اور خدا کی محبت میں دیوانہ اور عاشق تھا۔ اس نے کہا کہ جب میں عالم حیرت میں زندگی گزار رہا تھا تو 1 ماہ سے زیادہ گزر گیا کہ میرے پاس اپنے اور اپنے عیال کے لیے قوت لا یموت اور کھانے کی کوئی چیز نہ تھی، اور میں نے اس طرح زمانے کے گزرنے کو محسوس بھی نہ کیا۔ ہم سب خیر و خوشی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے اور میرے عیال کو اس طرح زمانے گزرنے پر علم بھی نہ ہوا اور نہ آج تک میں نے ان کو بتایا۔ برزخ میں زمانے کا گزرنا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام جو کہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے، خدا بند عالم نے ان کو اور ان کے گدھے کو موت دے دی۔ پھر 100 سال مردہ رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ تم کتنی مدت مردہ رہے تو حضرت ارمیہ نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ خدا مند عالم نے ان کو خطاب فرمایا، اسی طرح مردہ حالت میں تم کو 100 سال گزر گئے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 259۔ اسی طرح جب اصحاب کہف پر خدا نے نیند کو مسلط کیا اور وہ 300 سال شمسی یا 309 سال قمری سوئے رہے، جب خداوند عالم نے ان کو بیدار کیا تو ایک نے اپنے دوسرے ساتھیوں سے پوچھا، ہم کتنی مدت سوئے رہے؟ ان کے ساتھیوں نے جواب دیا، 1 دن یا اس سے کچھ کم، حالانکہ خدا جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوئے رہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 18۔ اعضائے بدن سے سوال ہوگا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تھا کہ ایک شخص نے امام صادق سے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے ہمسائے میں گانے والی عورتیں رہتی ہیں، جب میں بیت الخلاء میں ہوتا ہوں تو ان کے گانے اور سازوں کی آواز میری کانوں میں تک پہنچتی ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ دیر زیادہ بیٹھا رہوں تاکہ ان کی آواز کو سنوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ کام نہ کیا کرو۔ اس مرد نے عرض کیا، خدا کی قسم میں ان عورتوں کے نزدیک گانے کو سننے کی نیت سے نہیں جاتا بلکہ فقط ان کی آواز کو سنتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو نے نہیں سنا کہ خدا بند عالم فرماتے ہیں، قیامت کے دن کان، آنکھ اور دل سے سوال کیا جائے گا۔ اس شخص نے کہا، خدا کی قسم میں نے گویا اصلاً یہ آیت نہ صرف کتاب خدا سے سنی اور نہ کسی عربی شخص سے اور نہ عجمی شخص سے۔ اب میں عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا اور خدا سے معافی طلب کرتا ہوں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اٹھ جا اور غسل توبہ کر اور جتنی نماز پڑھ سکتا ہے پڑھ، کہ تو ایک بڑے کام سے رک گیا ہے، پس کس قدر برا ہوتا کہ تو اس حالت میں مر جاتا۔ پس خدا کی حمد بجا لا اور توبہ کر اور اس چیز سے معافی طلب کر جس کو خدا ناپسند کرتا ہے، چونکہ برے اعمال کے علاوہ خدا کسی عمل کو ناپسند نہیں کرتا۔ برا عمل اس کے لیے کہ جو اس کا اہل ہو، چونکہ ہر کردار کے لیے اس کا اہل موجود ہے۔ اس روایت کو علامہ طباطبائی نے کافی سے خود اپنی سند سے ابو عمر اور زبیری سے نقل کیا، اور انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے۔ قیامت کے دن حضرت نوح کا حساب۔ یوسف بن ابی سعید نے کہا کہ میں ایک دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے فرمایا، جب قیامت کا دن برپا ہوگا تو خداوند تبارک و تعالی مخلوق میں سے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو بلائے گا۔ جب حضرت نوح حساب کے لیے آئیں گے تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ اے نوح،
کیا تم نے تبلیغ کی تھی؟ حضرت نوح عرض کریں گے جی ہاں میرے اللہ۔ اس کے بعد ان سے کہا جائے گا کہ تمہاری اس گفتگو پر گواہ کون ہے؟ حضرت نوح کہیں گے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گواہ ہے۔ پس حضرت نوح اپنی جگہ سے چل کر لوگوں سے گزرتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ حضرت مشک کے ممبر پر رونق افروز ہوں گے اور حضرت کے ساتھ حضرت علی بھی ہوں گے۔ حضرت نوح حضرت سے کہیں گے کہ اے محمد، خداوند تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا تم نے تبلیغ کی تھی؟ تو میں نے جواب دی کہ ہاں۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ تو میں نے کہا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پس حضرت محمد کہیں گے کہ اے جعفر اور حمزہ جاؤ اور گواہی دو کہ حضرت نوح نے تبلیغ کی تھی۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جعفر اور حمزہ دو افراد پیغمبروں کی تبلیغ کے گواہ ہیں۔ پس میں نے عرض کیا قربان جاؤں اس وقت حضرت علی کہاں ہوں گے؟ حضرت نے فرمایا حضرت علی کا درجہ اس سے بلند ہے۔ قیامت کے دن پیغمبروں سے سوال۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ، تمہارے 2 دنوں میں سے بہترین دن وہ ہے جو تمہارے سامنے ہے، پس تلاش کرو کہ وہ کون سا دن ہے، اور اس دن کے لیے سوالوں کا جواب بھی تلاش کرو۔ پس اس دن ضرور تمہیں حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا اور تم سے باز پرس کی جائے گی۔ پس اس دنیا سے نصیحت حاصل کرو جیسے دنیا بڑی اور چھوٹی ہے۔ بڑی ہے اس لحاظ سے کہ وہ دنیا جو ہزاروں سال سے بڑی ہے اور وہ ابھی تک نہیں آئی، اور چھوٹی ہے اس لحاظ سے کہ جو کچھ اس لمبی عمر میں ہے بغیر کہ کمی و بیشی کے اس چھوٹی عمر میں ہے، اور یہ چھوٹی عمر اس لمبی عمر کی نمائش گر ہے۔ پس اس طرح عمل کرو کہ گویا تم اس کی جزا اور ثواب کو دیکھ رہے ہو۔ عمل کی یہ قسم تمہیں جنت کی زیادہ مشتاق بنائے گی، اور جو دنیا ابھی تک نہیں آئی ہے بے نہیں اسی طرح ہے کہ جو کہ گزر چکی ہے۔ جو کچھ کہا گیا ہے اس سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ پیغمبروں سے بھی سوال و جواب ہوگا، اور سوال و جواب ہر کسی کی شان کے مطابق ہوگا، لیکن انبیاء کا سوال بہت دقیق اور گہرا اور نہایت سخت ہوگا، اور پھر انبیاء سے ان کے مرتبے کے مطابق حساب ہوگا۔ جس کا جتنا مرتبہ اور منزلت ہوگی اتنا اس کا حساب ہوگا۔ قیامت کے دن عمومی سوال و جواب۔ زریس نے حضرت ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ اس نے آیت کے ذیل میں حضرت سے نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگوں کو حساب کے لیے محشور کیا جائے گا تو لوگوں میں سے ہر ایک کو قیامت کے دن خوفناک مراحل سے گزرنا ہوگا، اور میدان قیامت تک نہیں پہنچیں گے مگر تعب اور مشقت اٹھا کر۔ بالآخر جب وہ میدان محشر میں پہنچیں گے تو وہاں حساب کے لیے رک جائیں گے۔ پس سب سے پہلے جنہیں پکارا جائے گا اور اس مذاکرے کو اور اس ندا کو سب لوگ سنیں گے بنام محمد بن عبداللہ ہوگی۔ حضرت سامنے آئیں گے یہاں تک کہ عرش کی دائیں جانب طرف کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تمہارے دوست اور ساتھی کو پکارا جائے گا۔ پس علی سامنے آئیں گے اور یہاں تک کہ رسول خدا کی بائیں جانب کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد امت محمدیہ کو ندا دی جائے گی، پس وہ حضرت علی کے دائیں جانب کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک پیغمبر اور ان کی امت کو آواز دی جائے گی۔ ہر ایک نبی اپنی اپنی امت کے ساتھ حاضر ہوگا اور عرش کی بائیں جانب کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سب سے پہلی چیز جسے سوال کے لیے پکارا جائے گا وہ قلم ہے۔ پس قلم آدمی کی صورت میں سامنے آئے گا اور خدا والد عالم اسے خطاب فرمائے گا کہ جو کچھ تیری طرف وحی اور الہام کیا گیا کیا اسے تو نے لوح میں لکھا؟ قلم جواب دے گا جی ہاں اے میرے پروردگار، تیری ذات جانتی ہے کہ جو تو نے حکم دیا اور الہام کیا اسے میں نے لوح میں لکھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کون ہے جو اس بارے میں تیرے لیے گواہی دے سکے؟ قلم جواب دے گا اے میرے پروردگار، تیرے پوشیدہ رازوں پر تیرے سوا کون ہے جو مطلع ہو سکے؟
تبارک و تعالیٰ فرمائے گا پس تو اپنی دلیل و حجت میں کامیاب ہوا اور برگزیدہ ٹھہرا۔ اس کے بعد لو کو پکارا جائے اور لو آدمی کی صورت میں سامنے آئے گی اور قلم کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی جی ہاں میرے پروردگار جو کچھ لکھا گیا اس کی میں نے اسرافیل کو تبلیغ کی۔ اس وقت اسرافیل کو پکارا جائے گا اور اسرافیل لوح و قلم کے ساتھ بشر کی صورت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ خداوند عالم ان سے خطاب فرمائے گا قلم نے جو میرا حکم اور وہی لوح پر لکھی لوح نے تجھ تک اس کو پہنچایا؟ اسرافیل جواب دیں گے جی ہاں اے میرے پروردگار اس کو میں نے جبرائیل تک پہنچا دیا تھا۔ اس وقت جبرائیل کو پکارا جائے گا پس جبرائیل سامنے آ کر اسرافیل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جو کچھ اسرافیل تک پہنچایا گیا کیا اسرافیل نے تم تک پہنچایا؟ جبرائیل عرض کریں گے جی ہاں اے میرے پروردگار میں نے بھی اس وحی کو تیرے تمام پیغمبروں تک پہنچایا اور جو کچھ تیری طرف سے حکم ہوا میں نے ان تک پہنچایا اور تیرے پیغام کو تیرے ایک ایک پیغمبر اور رسول تک پہنچایا اور تیری تمام وحی اور حکمت کو ان تک پہنچایا اور آخری پیغمبر جن کی طرف میں نے تیری وحی اور حکمت و علم اور کتاب کو پہنچایا وہ تیرے حبیب محمد بن عبداللہ العربی القریشی تھے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ان واقعات کے بعد اولاد آدم میں سے سب سے پہلا شخص جسے سوال و گفتگو کے لیے پکارا جائے گا وہ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خدا کریم اپنے حبیب کو اتنا اپنے نزدیک کرے گا کہ مخلوق خدا میں سے اتنا کوئی بھی نزدیک نہ ہوا ہوگا۔ خداوند عالم فرمائے گا اے محمد جبرائیل کو جو میں نے وحی اور کتاب و حکمت اور علم دے کر بھیجا تھا کیا جبرائیل نے یہ سب چیزیں تم تک پہنچائیں؟ رسول اکرم عرض کریں گے جی ہاں اے میرے پروردگار جو تو نے وحی کی جبرائیل نے مجھ تک پہنچائی اور جو کتاب و حکمت اور علم دے کر تو نے انہیں بھیجا تھا انہوں نے مجھ تک پہنچایا۔ خداوند عالم حضرت محمد سے فرمائے گا جبرائیل کو جو میں نے کتاب و حکمت اور علم دے کر تم تک بھیجا تھا تم نے ان چیزوں کی اپنی امت کو تبلیغ کی تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے جی ہاں اے میرے پالنے والے جو کچھ تیری طرف سے وحی ہوئی میں نے اپنی امت تک پہنچائی اور میں نے تیرے راستے میں صحیح و کوشش کی تھی۔ حضرت خداوند عالم حضرت محمد مصطفیٰ سے فرمائے گا کون ہے جو اس امر پر تمہاری گواہی دے؟ حضرت محمد عرض کریں گے کہ اے میرے پروردگار ایک تو گواہ ہے ایک تو گواہ ہے میرے لیے کہ جبرائیل نے پیغام رسالت پہنچایا اور تیرے فرشتے بھی گواہ ہیں اور میری امت میں سے نیک لوگ گواہ ہیں۔ اس دوران تمام ملائکوں کو بلایا جائے گا اور وہ سب گواہی دیں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے لوگوں کو تبلیغ رسالت کی ہے۔ اس کے بعد امت محمدیہ کو بلایا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا کیا وہ حضرت محمد نے میری کتاب و حکمت اور علم کی تم کو تبلیغ کی تھی اور تم کو ان چیزوں سے آگاہ کیا تھا؟ امت محمدیہ سب گواہی دے گی جی ہاں اے ہمارے پروردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت و حکمت اور علم کی تبلیغ کی تھی۔ خداوند تبارک و تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا کیا تم نے اپنے بعد اپنی امت کے درمیان اپنا جانشین مقرر کیا تھا جو ان کے درمیان میری حکمت اور علم کو برپا کرے اور میری کتاب کی ان کے لیے تفسیر کرے اور ان کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کو ختم کرے کہ جو تمہارے بعد میری ان پر حجت ہو اور میرا روئے زمین پر خلیفہ ہو؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے جی ہاں اے میرے پروردگار میں نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کو جو میرا بھائی اور وزیر اور وفی اور میری امت میں سے سب سے بہتر تھا اسے میں نے اپنی امت کے درمیان خلیفہ اور جانشین کی حیثیت سے مقرر کیا اور اپنی زندگی کے دوران اسے میزان قرار دیا اور لوگوں کو اس کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا اسے امت پر خلیفہ قرار دیا اور اہم بنایا تاکہ میری امت میرے بعد اس کی پیروی کرے۔
اس کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور خداوند عز و جل فرمائے گا، اے علی، کیا محمد نے تمہیں اپنا وسیع معین کیا تھا اور تمہیں اپنی امت پر خلیفہ اور جانشین مقرر کیا تھا، اور تمہیں اپنی زندگی کے دوران اپنا میزان قرار دیا تھا، اور کیا تم نے ان کے بعد اپنے مقام کے لیے قیام کیا تھا؟ حضرت علی عرض کریں گے، جی ہاں اے میرے پروردگار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے وصیت کی تھی اور مجھے اپنی امت میں قائم مقام بنایا تھا، اور مجھے اپنی زندگی کے دوران اپنا معاون و مددگار بنایا تھا، لیکن حضرت محمد کی آنکھ بند ہوتے ہی ان کی امت نے میرا انکار کر دیا، میرے ساتھ دھوکہ اور فریب سے پیش آئے اور مجھے اپنے قہر و غلبے کا نشانہ بنایا، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیں، اور میرے برابر جس کو تو نے مؤخر کیا تھا اسے مقدم کر دیا، اور جس کو تو نے مقدم کیا تھا اسے مؤخر کر دیا، اور انہوں نے میری باتوں کو نہیں سنا اور میرے حکم کو قبول نہ کیا، پس میں نے تیری خوشنودی کی خاطر ان سے جنگ کی، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے قتل کر دیا۔ خداوند تبارک و تعالی حضرت علی سے خطاب فرمائے گا، کیا تم نے اپنے بعد امت محمدیہ میں اپنا جانشین اور خلیفہ معین کیا تھا تاکہ وہ لوگوں کو میرے دین اور میرے راستے کی طرف دعوت دیں؟ حضرت علی علیہ السلام عرض کریں گے، جی ہاں اے میرے پروردگار، میں نے اپنے بیٹے حسن کو، جو کہ تیرے نبی کی بیٹی کا بھی فرزند ہے، جانشین مقرر کیا تھا۔ اس دوران حسن بن علی کو پکارا جائے گا اور ان سے بھی وہی سوال کیا جائے گا جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہر امام سے اس کی اہل زمانے کے بارے میں پوچھا جائے گا اور وہ اپنے لیے حجت قائم کریں گے، اور خدا ان کے عذر کو قبول فرمائے گا اور ان کی حجت کو نافذ قرار دے گا۔ زریز جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ حضرت محمد باقر علیہ السلام کی روایت یہاں پر ختم ہو گئی۔ نعمتوں کے بارے میں سوال۔ ابو خالد قابلی نے کہا کہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت اقدس میں گیا، اس وقت دن کے کھانے کا وقت تھا، حضرت نے کھانا طلب فرمایا اور میں امام کے ساتھ کھانا کھانے میں شریک ہوا۔ وہ ایسا کھانا تھا کہ ایسا لذیذ اور پاکیزہ کھانا میں نے آج تک نہیں کھایا تھا۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو حضرت نے فرمایا، اے ابو خالد، کیسا کھانا تھا؟ میں نے عرض کیا، قربان جاؤں، ایسا پاکیزہ اور لذیذ کھانا میں نے آج تک نہیں دیکھا، لیکن کتاب خدا میں یہ آیت ہے کہ یعنی قیامت کے دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اس نعیم سے دنیا کی نعمتیں مراد نہیں بلکہ ہماری ولایت مراد ہے، جس پر تم اپنے امور کی بنیاد رکھتے ہو، اور اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نعمت ولایت۔ ابراہیم بن عباس سولی نے کہا ہے، ایک دن میں حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ امام نے فرمایا، دنیا میں حقیقی نعمت نہیں ہے۔ بعض فقہ جو حضرت کی خدمت میں موجود تھے انہوں نے عرض کیا کہ خداوند عز و جل فرماتا ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ دنیاوی نعمتیں اور ٹھنڈا پانی ہے۔ حضرت نے اس وقت اپنی آواز کو بلند کیا اور فرمایا، جس طرح تم تفسیر کر رہے ہو اور اسے قسموں میں تقسیم کر رہے ہو کہ کچھ کہتے ہو کہ اس سے مراد ٹھنڈا پانی، اور بعض کہتے ہیں کہ لذیذ کھانا ہے، اور بعض آرام کی نیند مراد لیتے ہیں، لیکن میرے باپ نے مجھے بتایا اور انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے ابو عبداللہ جعفر بن محمد صادق سے نقل کیا کہ جب اس قسم کے تمہارے اقوال کی تفسیر کے بارے میں امام کے سامنے بیان ہوئے تو امام سخت غصہ ہوئے اور فرمایا کہ خداوند عز و جل نے جو مہربانی اپنے بندوں پر کی ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا اور ان پر احسان نہیں جتلائے گا، جبکہ بندوں کا دوسروں پر احسان جتانا کبھی ہے، تو ایسی چیزوں کی نسبت خدا کی طرف کیسی دی جا سکتی ہے جسے خدا اپنی مخلوق کے لیے
اپنی مخلوق کے لیے پسند نہیں کرتا۔ یہاں نعیم سے مراد ہماری محبت اور دوستی ہے کہ توحید اور نبوت کے سوال کے بعد محبت اہل بیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پس جو شخص اس چیز کی پاسداری کرے گا اسے بہشت اور نہ ختم ہونے والی سعادت نصیب ہوگی۔ اصحاب فیل، تمام مورخین نے اصحاب فیل کے واقعے اور مکے کو تباہ و ویران کرنے کے ارادے کو تحریر کیا ہے اور قصے کو مبدا و آغاز تاریخ قرار دیا ہے کہ کس طرح یمن کے بادشاہ ابرہہ بن سبا اشرم، جس کی کنیت ابو یکسوم اور جو نجاشی کا بادشاہ کا دادا تھا، ہاتھیوں کے ایک عظیم لشکر کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا، جس کے مقابلے کے لیے خدا نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل بھیجے۔ ان پرندوں نے ان پر کنکریاں پھینک کر ہلاک کر دیا تھا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، خدا نے ان پر ابابیل پرندوں کے لشکر کو گروہ در گروہ کی صورت میں بھیجا، یہاں تک کہ انہوں نے پتھر یا ڈھیلوں کی کنکریوں کا ان کو نشانہ بنایا۔ سورہ فیل آیت نمبر 3 تا 4۔ جب سورج نے طلوع کیا تو یہ پرندے لشکر کے سروں پر فضا میں ظاہر ہوئے اور اپنی تیر اندازی میں مشغول ہو گئے۔ ہر پرندے کے پاس 3 سنگریزے تھے، ایک اس کی چونچ میں اور 2 اس کے دونوں پروں کے ساتھ محفوظ تھے۔ انہوں نے اپنی کنکریوں کو ٹھیک ٹھیک نشانے پر مارا۔ جب وہ 3 کنکریاں مار چکے ہوتے تو وہ چلے جاتے تو ان کی جگہ تازہ دم تیار پرندے آ جاتے اور کوئی بھی پرندہ پیٹ پر سنگریزہ نہیں مارتا مگر یہ کہ اسے پارا پارا کر دیتا، اور اگر ہڈیوں پہ مارتا تو ان میں سوراخ ہو جاتا۔ حضرت سلیمان اور حدود۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کے حال کا جائزہ لیا اور جب سب حاضر ہوئے تو فرمایا کہ کیا ہے مجھے کہ میں حدود کو نہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ غائب ہے۔ اگر اس نے اپنے غائب ہونے کا معقول عذر پیش نہ کیا تو میں اسے سخت عذاب دوں گا یا اسے ضرور ذبح کروں گا، یا یہ کہ وہ معقول عذر پیش کرے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے۔ میں شہر سبا سے آپ کے لیے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ سورہ نمل آیت نمبر 20 تا 22۔ میں نے وہاں دیکھا ہے کہ اس ملک کی بادشاہ عورت ہے، ہر چیز اس کے ماتحت ہے اور ایک بڑے تخت کی مالک ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اور اس کی پوری قوم سورج کی پوجا کرتی ہے اور خدا کا سجدہ نہیں کرتی۔ شیطان ان پر غالب آ چکا ہے اور ان کے کردار کو ان کے لیے مزین کیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ راہ خدا سے دور ہو چکے ہیں اور ان تک ہدایت نہیں پہنچی۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، میں اس بارے میں غور و فکر کروں گا کہ کیا یہ تو سچ کہتا ہے یا جھوٹ۔ یہ میرا خط لے کر اس تک پہنچا اور پھر اس سے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ اس کے رد عمل میں کیا کرتی ہے۔ اس واقعے میں حدود کے احوال سے چند چیزیں اور طلب ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ پہلی نوبت میں حدود حضرت سلیمان کے پاس موجود نہیں تھا، بعد میں حاضر ہوا۔ حدود کے شہر سبا سے آنے اور خبر لانے کا حضرت سلیمان کو علم تھا اور باطن میں بھی مطلع تھے، لیکن حدود نے تاخیر سے آنے کو حضرت سلیمان کے لیے نئی خبر کے معقول عذر سے مربوط کیا۔ نمبر 2 یہ کہ حضرت سلیمان جانتے تھے کہ شہر سبا میں بادشاہ ایک عورت ہے اور مرد عورت کے درمیان فرق بھی رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ اس کی طاقت و عظمت سے بھی باخبر تھے۔ نمبر 3 یہ کہ حضرت سلیمان کے ذہن کے بارے میں بھی حدود کو علم تھا اور وہ جانتا تھا کہ حضرت سلیمان کو اس موضوع کے بارے میں علم نہیں ہے۔ نمبر 4 حدود یہ بھی جانتا تھا کہ وہ عورت بلقیس ہے اور وہ بمائے اپنی قوم کے سورج پرست ہے، خدا پرست نہیں ہے۔ نیز وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ سب کچھ شیطان کی چکنی چپڑی باتوں کی وجہ سے ہے کہ جس نے ان کو خدا کے راستے سے دور رکھا ہے، حالانکہ حق کا راستہ اور واضح راستہ خدا کا راستہ ہے۔ حضرت سلیمان نے بھی حدود کے کلام کی نفی نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ میں تیرا امتحان لوں گا کہ تو نے سچ کہا ہے یا نہیں۔ یہاں حدود کی سچائی کی
تشخیص کے لیے حضرت سلیمان امتحان اور خط بھیجنے کے محتاج ہوئے۔ حضرت امام سجاد کی سواری۔ حضرت امام سجاد کی شہادت کے بعد امام کی سواری ناقہ نے قطن نہ کھایا اور نہ پیا، بلکہ امام کی قبر کی طرف چلی اور زمین پر اس قدر سر مارا کہ اپنی جان دے دی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دادا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے والد کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو میرے والد نے فرمایا، یہی وہ رات ہے کہ جس میں میری وفات کا وعدہ کیا گیا، پس میری ناقے کو باڑے میں بند کر دینا اور اس کے لیے گھاس مہیا کرنا۔ جب حضرت کو دفن کیا گیا تو ناقے نے خود کو آزاد کیا اور باڑے سے نکلی، اس کے بعد سیدھی امام کی قبر پر آئی، حالانکہ اس سے پہلے اس نے قبر کو نہیں دیکھا تھا۔ اپنے سینے کو قبر پر رکھا اور نالو فریاد کرنا شروع کیا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب اس کی خبر امام محمد باقر کو ہوئی تو امام ناقے کے نزدیک آئے اور فرمایا کہ خاموش ہو جا اور واپس لوٹ جا۔ ناقہ اپنی جگہ پر واپس آ گئی، لیکن کچھ دیر کے بعد دوبارہ قبر پر آئی اور اس قدر نالہ و فریاد کیا کہ 3 دن کے بعد فوت ہو گئی۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کی قبر پر اونٹ کا پناہ حاصل کرنا، اونٹ کا مشہد کے ذبح خانے سے فرار کرنا اور شہر سے باہر قصاب خانے سے فرار کرنا اور شہر کی گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے امام رضا کے صحن مطہر میں داخل ہونا اور وہاں سے لوہے کے بنے پنجرے کی طرف آنا جو کہ حاجات طلب کرنے والوں کی مخصوص جگہ ہے، اور وہاں اس کا زمین پر بیٹھ کر قبر مطہر کی جالی کی طرف منہ کر کے التجا کرنا، یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس میں کسی قسم و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور سب نے اس واقعے کو دیکھا تھا۔ ہم نے بھی اس واقعے کو اخبارات میں پڑھا تھا اور ہم نے سنا ہے کہ کسی نے انکار کیا ہو، بلکہ سب اہل مشہد اور آستانہ مقدس کے لوگ اس واقعے کی سچائی پر گواہ ہیں۔ بالآخر آستانہ مقدس رضوی نے اس اونٹ کو مالک سے خرید کر دوسرے اونٹوں کے ساتھ جنگل میں آزاد کر دیا۔